میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی کنوارا لڑکا بیوہ عورت سے 2 گواہوں کی موجودگی میں گھر والوں سے چپکے سے نکاح کر سکتا ہے؟ کیونکہ گھر والے اس کی شادی نہیں کرواتے، وہ دونوں سے گناہ کے صادر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیا شادی کے ظاہر ہونے پر پھر طلاق دے سکتا ہے؟ لیکن شادی تو 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے گی، لیکن اس طریقے سے شادی کرنا کہ گھر والوں کو پتہ چلے گا تو طلاق دے دیں گے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، طلاق موقت ہے، یہ تو موتے کی ایک صورت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی یہ کہ نکاح کر رہے ہیں تو پھر تپڑ پیدا کریں اپنے اندر، نکاح ہے تو نکاح کو پھر جاری رکھیں، ظاہر ہوتا ہے تو پھر بھی جاری رکھیں اس کو۔ کیا پرائز بانڈ میں پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری؟ پرائز بانڈ لینا جائز نہیں ہے، اور اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے۔ اچھا جناب، مفتی صاحب، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، لڑکا حافظ ہے اور دیندار بھی، میں اس کی وجہ سے نماز کی پابند بھی ہوں الحمدللہ، نیک صالح بھی ہے، مالی حالات بھی ٹھیک ہیں، لیکن میرا ابو اس لڑکے سے نکاح کے لیے راضی نہیں ہے، کاسٹ ذات کو لے کر، برائے مہربانی کوئی اچھا حل بتائیں، میں بہت پریشان ہوں کیونکہ اس زمانے میں اچھا لڑکا ملنا بہت مشکل ہے۔ انڈیا سے۔ بس دیکھیں، والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں، والدہ کو کہیں، ان کو سمجھائیں، اگر واقعتاً وہ ٹھیک ہے، کاسٹ ذات میں اگر بہت زیادہ ڈفرینس ہے پھر تو آپ کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح کے جوش جذبے میں آ کر شادی تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن نبھا نہیں پاتے، اس لیے کہ بہت ساری عادتیں، بہت ساری چیزیں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ جو یعنی خاندانی اعتبار سے اگر بہت زیادہ تفاوت ہے، ایک کاسٹ جیسے اس لیے نہیں کہ وہ اس کاسٹ کا ہے وہ اس کاسٹ کا ہے، کاسٹ کا بنیادی اس میں جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ اس میں اسی حساب سے عادتیں خاندانی تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات بعض لوگوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی نہیں ہوتی، بعض لوگوں کی عادتیں خاندانی طور پہ بہت اچھی ہوتی ہیں، تو ایسی لڑکی کا ایسے لڑکے کے ساتھ میچ ہونا ہی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ضرور، یعنی اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ کاسٹ کا فرق ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ اس وجہ سے کہ بھئی وہ کالا ہے، یہ گوری ہے، وہ اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بڑی ذات کا ہے، چھوٹی ذات کا ہے، اخلاق، خاندانی اس کی شہرت، خاندان کی کیسی ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، آپ بھی دعا کریں اور والد صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں مانتے تو پھر دیکھ لیں، آپ والدہ سے بات کر لیں جو آپ کو مناسب لگے، لیکن اس میں یہ اس طرف بہرحال نہیں جانا چاہیے کہ والدین کی اجازت کے بغیر اس طرح شادی کر کے گھر سے بھاگ جائیں، یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ ہم میاں بیوی گھریلو معاملے میں جب کبھی لڑتے ہیں تو کبھی میری بیوی مجھ سے کہہ دیتی ہے کہ میں تیرے لیے مر گئی ہوں، کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ میں تیرے لیے مر گیا ہوں، اور یا تم میری طرف سے آزاد ہو یا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسے الفاظ ادا ہوتے رہتے ہیں۔ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائے کہ ان کے ادا کرنے سے نکاح پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا، جبکہ ہماری نیت طلاق کی نہیں ہوتی، وقتی ایک دوسرے سے دور ہونا مراد ہوتا ہے، اور اگر کوئی فرق پڑتا ہے تو اس کا کفارہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ تو آپ تفصیل سے لکھ کر بتائیں کہ آپ نے کیا کیا بولا ہے، یہ تو ہر لفظ کا الگ الگ حکم ہے، تو اس لیے اس کی اس طرح کوئی علی الاطلاق کوئی بات نہیں بتائی جا سکتی۔ اب جیسے اس میں مثال کے طور پر یہ جو الفاظ ہیں نا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، اب یہ صریح الفاظ ہیں، اگر یہ بیوی کو کہہ دیے یہ الفاظ تم میری طرف سے آزاد ہو، تو اس سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، اگر ایک دفعہ کہا ہے تو ایک طلاق ہو جائے گی، 2 دفعہ کہا ہے 2 ہو جائیں گی، اور 3 دفعہ کہا ہے تو 3 ہو جائیں گی۔ اب اس میں یہ تفصیل ہے پوری، تو اس لیے آپ یہ بائنی یہ کیے کہ میری طرف سے آزاد ہو، یہ جملہ کہا ہے، پھر اس کے بعد اگر دوبارہ یہ جملہ کہا ہے تو کتنے مہینوں بعد کہا ہے، عدت ختم ہونے کے بعد کہا ہے، عدت ختم ہونے سے پہلے کہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری تفصیل آپ لکھ کر بتائیں گے تو اس سے حکم پتہ چلے گا۔ باقی یہ جو آپ نے الفاظ لکھیں کہ میں تمہارے لیے مر گیا ہوں یا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ، ان میں اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، یہ اگر بغیر طلاق کی نیت کے بھی کہیں گے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری تفصیل لکھ کر کسی دارالافتاء میں جمع کرا دیں۔ اچھا جناب، سعودی عرب میں 10,000 ریال کا لون ملتا ہے، لون لینے کے بعد ہر مہینے لون لینے والے کو 200 ریال بھی ملتے ہیں، لون واپس کرتے وقت صرف 10,000 ریال ہی دینے ہوتے ہیں، کیا یہ رقم جائز ہے؟
لون لینے والے کو 200 ریال مل رہے ہوتے ہیں، یہ کیا چکر ہے، یہ کیوں مل رہے ہوتے ہیں؟ اس کی میں تفصیل دیکھ کر کسی وقت انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ سود تو بہرحال نہیں ہے، سود تو یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والا کسی کو ریٹرن دے رہا ہوتا ہے، یہ تو قرض لینے والے کو الٹا مل رہا ہے، تو یہ سود تو نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کانٹریکٹ کیا چل رہا ہوتا ہے اس کی تھوڑی تفصیل پتہ کرنی پڑے گی، اور آپ حضرات میں کسی کو پتہ ہے تو کمنٹ میں لکھ بھی دیں کہ یہ کیا کانٹریکٹ ہوتا ہے، کس وجہ سے یہ پیسے دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں یاسر علی KPK سے، میرا دوسرا سوال یہ کہ اگر نماز میں یا تلاوت قرآن کے دوران چھینک آ جائے تو کیا الحمدللہ کہہ کر آگے نماز پڑھنی چاہیے؟ نماز کے بعد تو نماز میں آپ الحمدللہ نہیں کہیں گے، نماز تو فاسد نہیں ہوتی اس سے اگر صرف الحمدللہ کہا ہے، لیکن بہرحال طریقہ یہی ہے کہ نماز کے بعد اگر آپ نے الحمدللہ کہنا ہے تو نماز کے بعد کہیں، نماز میں نہ کہیں۔